السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل آزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ المالک المحمود المالک الودود، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، ختم النبیین، انیس الغریبین، رحمۃ للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولانا الثقلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، علی لعنۃ اللہ اعدائہم و منکر فضائلہم مقصرین ملعونین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ العالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بلند تر صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم و مکرم، میرے نہایت واجب الاحترام ناظرین کرام و موالیان حیدر کرار، ہم اپنی گفتگو کو ذکر محمد و آل محمد کو آغاز کر رہے ہیں اور اپنی اس گفتگو کو سابقہ گفتگو کے ساتھ متصل کرتے ہوئے کہ جہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ آل محمد کی چاہت در حقیقت خدا کی چاہت ہے، اور اس کا میں نے اختتام یوں کیا کہ آل محمد خدا کے ارادے کا مسکن ہوتے ہیں، اللہ کی مرضیوں سے آشنا ہوتے ہیں، خدا کی مرضی سے واقف ہوتے ہیں، اس کے ارادے سے واقف ہوتے ہیں، اور اس کے ارادے کو عمل کی صورت میں آل محمد ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ آل محمد اللہ کی پہچان ہوتے ہیں، جن کو دوسرے لفظوں میں ہم وجہ اللہ کہتے ہیں، اور ہم نے یوں کہا تھا کہ وجہ اللہ پہ بات کریں گے۔ عزیزان محترم، آج میں نے اپنی اس مختصر سی گفتگو میں جس آیت کو عنوان سخن قرار دیا، سورہ رحمان 27واں پارہ، اس میں رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 27، 26 اور 27، 26 اور 27، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ارشاد رب الارباب یہ ہو رہا ہے کہ کل من علیہ فان، ہر شے، کلو ہر شے اس میں آ جاتی ہے، من علیہ جو اس زمین پہ ہے، اس زمین پہ جو بھی شے ہے، کتنی بھی قسموں کی، کتنی بھی انواع و اقسام کی جو شے ہے، جمادات ہے، جاندار ہے، حیوانات ہے، بغیر جاندار، ہر شے وہ فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہ فان، فانی ہے، فنا ہے اس کو۔ پھر اللہ اسی زمین کی بات کرتے ہوئے، اسی بات کو جاری کرتے ہوئے کہ اس زمین پہ جو کچھ بھی ہے فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ جو کہ صاحب جلال و اکرام ہے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت کہ جس آیت کو میں نے، آپ جانتے ہیں موضوع کلام جس موضوع کو بنایا وجہ اللہ، اللہ نے اس آیت میں اپنے اس وجہ اللہ کی بات کی
کہ وہ اس زمین پہ جو کچھ بھی ہے، دیکھیں عام طور پہ ترجمہ یہ کیا گیا ہے اکثر کہ ہر چیز زمین پہ جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ وجہ اللہ سے مراد ذات لیا گیا ہے، جبکہ اس آیت کے مطابق اگر ہم دیکھیں جو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ فنا ہے، تو اگر زمین کی بات اللہ کر رہا ہے تو اس زمین پہ جو چیز باقی رہ جانی ہے وہ اللہ کہتا ہے وجہ اللہ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہنا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ وجہ اللہ سے مراد خدا کی ذات کو لیتے ہیں تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ اس زمین پہ جو کچھ ہے وہ فنا ہو جائے گا اور تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ اس زمین پہ اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، مطلب کہ خدا کی ذات کو ہم نے زمین کے ساتھ محدود اور منسلک کر دیا اور اس کو اس زمین کے حدود و پیمان میں ہم نے اس کو محدود کیا؟ نہیں، خدا کی ذات لا محدود ہے، ہمہ وقت ہر جگہ موجود ہے۔ یہاں پہ اللہ اپنے وجہ اللہ کی بات کر رہا ہے جو اس زمین پہ باقی رہ جائے گا۔ جب ہر شے فنا ہو جائے گی تو اس زمین پہ اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ اب یہ بات آپ ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ خدا کی ذات جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ ہے، اس کا کوئی جسم نہیں، اس کا کوئی چہرہ نہیں، اس کے اعضاء و جوارے نہیں، اس کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان سمجھتے ہوں جس کا وہ محتاج ہو۔ کوئی شے اللہ کسی شے کا محتاج ہے ہی نہیں۔ لفظ شے جب آئے گی تو کوئی بھی شے، اللہ کسی شے کا محتاج نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں، اس کی مثال کسی شے سے تو کوئی شے اس کی مثال دی نہیں جا سکتی، کیونکہ شے کو مخلوق ہے، کوئی بھی شے ہے وہ شے مخلوق اور وہ خالق ہے، اور مخلوق کی مثال خالق کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ لہذا پھر یہاں پہ وجہ اللہ سے کیا مراد لیا جائے گا؟ وجہ اللہ، اللہ کی اس زمین پہ اللہ کا وہ خلیفہ، وہ نائب، وہ حجت کہ جس کو دیکھ کے اللہ کی مخلوق اپنے خدا کی پہچان کرتی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ خدا کا کمال ہے کہ وہ انسانوں کے سامنے نہیں آ سکتا، اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، تو پھر اپنی مخلوق کے درمیان پہچان کا کوئی ذریعہ اس نے بنانا ہوگا کہ اس وسیلے کو کہ جس کو اس نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا، اس کو اپنی تمام تر کمالات و صفات دینا ہوگا جس سے اس کی صفتیں ظاہر ہوں گی۔ کوئی خدا کی پہچان اس کی صفات سے ہوتی ہے، اللہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ خدا کے لیے جب لفظ صفت کا استعمال ہوتا ہے تو اللہ کی صفت اس کی عین ذات ہے، اللہ کی تمام تر صفات، اللہ کی صفتوں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ یہ جو عام طور پر عرف عام میں 99 صفات اللہ کی پڑھتے ہیں، یہ صرف 99 صرف ہمارے حد تک ہم جانتے ہیں 99، لیکن اللہ کی حقیقت میں صفات کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کی عین ذات ہے، اور انسان کے لیے، مخلوق کے لیے صفت اس کی غیر ذات ہے، اللہ کی عین ذات ہے۔ مثال کے طور پہ انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوا، قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو جاہل پیدا کیا۔ انسان اس دنیا سے تحصیل علم حاصل کرتا ہے، حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو، اس کا نام کیا بن جاتا ہے؟ وہ عالم۔ عالم ایک صفت ہے، علم رکھنے والا۔ تو پہلے وہ کیا تھا؟ انسان جاہل تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ صفت جو علم ہے یہ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے، انسان کی غیر ذات ہے۔ وہ جوان ہوا، اس نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد اب اس کی یہ صفت ظاہر ہوئی کہ وہ عالم ہے۔ لیکن اللہ کے لیے ایسا نہیں، اس کی صفات اس کی عین ذات ہے، اس کا علم ہی اس کی ذات ہے۔ اللہ کے لیے اس کی ذات اور اس کی صفت میں فرق نہیں ہے، اس کی صفت ہی اس کی ذات ہے۔ لہٰذا پھر وہ پہچانا کیسے جاتا؟ مخلوق تک کیسے پہچان کرواتا؟ پھر اس نے کوئی نمائندے، اپنے نائب، ایسے خاص نوری، اپنے نور سے جدا ہوئے، اپنے دست قدرت سے بنائے ہوئے کوئی ایسے خاص نمائندگان کو منتخب کیا، ان کو چن لیا
کہ جن کے اندر اس نے اپنے وہ کمالات، اپنی ذات کے کمالات کو ان کے اندر رکھا، اور لوگ ان کے اس کمال کو دیکھتے جائیں اور پہچانتے خدا کو جائیں، اس کو وجہ اللہ کہتے ہیں۔ لہذا اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہر شے فنا ہے، اللہ کی پہچان باقی رہ جائے گی۔ وجہ اللہ سے مراد خدا کی پہچان، کہ وہ پہچان کون سی ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی پہچان اس کائنات میں آل محمد ہے، کہ جن کو دیکھ کے خدا کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ میں اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ روایت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں جناب ابو ہریرہ چلتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے تو مدینے میں خدا کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس بات سے ایک صاحب بہت خفا و ناراض ہوئے اور جناب ابو ہریرہ کا بازو پکڑ کے رسالت کی بارگاہ میں غصے کے عالم میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے آخر، کہ رحمت کل کی بارگاہ میں کسی غیر کی مجال نہیں کہ کوئی اپنا جلال و جمال دکھانے کی کوشش کرے۔ جہاں کل رحمت ہو وہاں جلال کا تصور نہیں، لہذا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ کہتا ہے کہ ہم نے مدینے کی گلیوں میں خدا کو دیکھا چلتے ہوئے۔ فرمایا صدقت ابی ہریرہ، ابو ہریرہ تم نے سچ کہا، انی مرآۃ الرحمن من رآنی فقد رآ اللہ، کہ میں اللہ کا شیشہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے در حقیقت خدا کو دیکھا۔ کیوں؟ کہ آل محمد اللہ کا وہ شیشہ، وہ آئینہ ہے کہ جس کے میں اللہ اپنے کمال کا عکس ظاہر کرتا ہے، جس سے اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، والیان حیدر کرار، کہ آل محمد اللہ کا وہ وجہ اللہ، وہ خدا کا چہرہ ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی پہچان، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات، اس کے تمام تر کمالات اگر اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس انسانوں کو، جتنی مخلوقوں کو اگر خدا پہچانا گیا ہے تو آل محمد کے ذریعے، جو کہ اس کے اور مخلوق کے درمیان ایک شیشے کا کام کرتے ہیں۔ ورنہ اس کائنات میں کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو خدا کی ذات کا کما کو ادراک کر سکے اور اس کو حامل ہو سکے خدا کی ذات کا۔ ہاں، اللہ اپنے کمال کا صرف عکس، کمال نہیں، اپنے کمال کا عکس ان کے ذریعے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ وہ ان میں عکس جلوہ نما ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ اللہ کی ذات کی پہچان، یہ بتاتے ہیں کہ خدا کیسا ہے۔ اگر یہ آل محمد کسی مردے کو زندہ کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ خدا کیسا زندہ کرنے والا ہے، کسی زندے کو مردہ کرتے ہیں تو بتاتے ہیں خدا کیسے موت دینے والا ہے، رزق دیتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں وہ اللہ کا وہ جلوہ رزق، رازق ہونے کی صفت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ خدا کیسا رازق ہے۔ اگر یہ ایک ہی وقت میں ہمہ وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تو یہ اس اللہ کے اس جلوہ اور اس کی اس صفت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کس طرح ہر جگہ ہمہ وقت موجود ہے۔ ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، مل کے صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ مسجد مشہور واقعہ ہے، آپ کو سناتا جاؤں کہ مولا سے ایک صحابی نے کہا کہ یا علی، کیونکہ ماہ سیام کا مہینہ ہے اور اسی سے متعلق میں ایک واقعہ، مولا ہمارا دل چاہتا ہے کہ آج آپ ہمارے گھر میں افطاری کریں۔ دیکھیں کہ آل محمد نے خدا کی کس طرح پہچان کروائی ہے۔ مولا نے فرمایا ٹھیک، وہ جاتا ہے، ایک اور آتا ہے صحابی، یا علی آج میرے گھر میں افطار کریں۔ مولا نے فرمایا ٹھیک، کرتے کرتے کتنے ہی لوگ آئے، روایات میں 30 40 جتنے بھی ہیں، بہرحال یعنی 10 20 30 40 ایک ہی وقت میں جتنے بھی لوگ آئے، بہت سارے لوگ، یا علی آج میرے گھر میں افطاری، آج اسی ایک دن میں مولا نے سب کو کہہ دیا ٹھیک ہے ٹھیک۔ سب ہوا کیا، اگلے دن صبح کے وقت مسجد میں صحابہ آئے اور سب سے پہلے ایک صحابی بولے فخر و مباحت کرتے ہوئے کہ کل شام کو علی نے تو ہمارے گھر افطاری کی، میرے لیے سعادت کا۔ جب یہی بات اس دوسرے صحابی نے سنی جس نے مولا علی سے کہا تھا کہ ہمارے گھر افطاری کریں، وہ بول اٹھا، کہتا تو جھوٹ بولتا ہے، مولا علی تو کل میرے گھر پہ افطاری کر رہے تھے۔ اب ان دو کا جھگڑا جب دیکھا تو تیسرا بندہ بھی اٹھ کھڑا ہوا جس نے کہا تھا کل کے لیے، وہ کہتا کہ آپ دونوں جھوٹ ہیں،
علی تو کل ہمارے پاس تھے. مولا علی افطاری کے وقت کرتے کرتے جتنے صحابہ بیٹھے تھے ان کے درمیان یہ مسئلہ پڑ گیا. کیوں کہتے ہیں تم جھوٹے ہو, وہ کہتا ہے تم جھوٹے ہو, علی تو میرے گھر میں تھا, علی میرے گھر میں تھا. ہوا یہ کرتے کرتے جناب ختمی مرتبہ تشریف لے آئے. کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا. فرمایا کہ تم سب اپنی جگہ پہ صحیح ہو, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ علی تو کل میرے گھر میں تھا, میرے ساتھ افطاری کر رہا تھا. یہ سننا تھا کہ تمام اصحاب جو تھے وہ پریشان ہوئے پیش کہ یہ کیا ماجرا ہے. ابھی رسول خدا یہ کہہ رہے تھے کہ علی میرے پاس موجود تھا, کہ چونکہ رسول خدا کا گھر مسجد کے بالکل یعنی مسجد کے اندر صحن کے اندر دروازہ کھلتا تھا. مولا علی اور رسول پاک کا گھر مسجد کے اندر سے جناب سیدہ زہرا نے دروازے سے اندر سے یہ پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ ان کو بتا دیجئے کہ علی تو کل میرے ساتھ بھی تھا موجود افطاری کے وقت. اب یہاں تک جب بات پہنچی اصحاب جو جتنے بھی تھے سب پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. ابھی تو ہم آپس میں یہ جھگڑا لڑ رہے تھے کہ تم جھوٹے. اب کسی کی کیا مجال کہ مصطفیٰ کو کہے کہ یا رسول اللہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, اور کسی کی کیا جرت کو یہ کہے کہ جگر گوشہ رسول کو جس کے احترام میں سید الانبیاء کھڑے ہوتے ہیں وہ زہرا جھوٹ بول رہی ہے. تمام اصحاب جو ہے بدندان فکر و پریشانی میں کہ کیا مسئلہ, یہ کیا ماجرا ہوا. اسی عالم میں جب وہ پریشان تھے ان کی پریشانی و حیرت میں اضافہ کیا پروردگار نے. فرمایا جبرائیل یا رسول اللہ اللہ کو درود و سلام کے بعد کہتے ہیں ان سے عرض کر دیجئے کہ علی تو افطاری کے وہ کل خدا کے پاس عرش پہ بھی موجود تھا. یہ تو اپنے پاس کے بعد یہ کیا ہے, یہ مولا علی کی کیا, یہ اللہ کی اس صفت کو ظاہر کیا کہ کس طرح خدا ایک لمحے میں ایک ہی وقت میں ہم وقت ہر جگہ موجود ہے. اس کی ذات اللہ وعلى الدهر ينمو حبنا فهو بالبعد يزيد كل يوم كربلاء يا سيدي.